سیدنا وخصوصا علی سیدنا ومولانا المجتبی وعلى آلہ وأصحابہ البررة الأتقیاء والأصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله وصدق الله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین جسے عشق احمد کا زار ہوگا جسے عشق احمد کا زار ہوگا اگرچہ وہ بندہ گناہگار ہوگا مگر پھر بھی جنت میں سردار ہوگا مگر پھر بھی جنت میں سردار ہوگا وہ تنہائی تاریکی ذرا قبر کی تاریکی کو میرے دوست سامنے رکھو کہ اس وقت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ دوست کام آئے گا نہ عزیز کام آئے گا وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آئے گا ایک تو صالح عمل کام آئیں گے اور دوسرا جس کا جشن معراج کا جلسہ کر رہے ہو وہی کام آئے گا فرمایا وہ تنہائی تاریکی تنگی لحد کی سن کر میرے دل کی حالت بری تھی وہ تنہائی تاریکی تنگی لحد کی سن کر میرے دل کی حالت بری تھی مگر دل کو اس خبر نے تسلی کہ وہاں پہ مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا مگر دل کو اس خبر نے تسلی کہ وہاں پہ مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا وہ لامکان کے مکی ہوئے وہ لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ لامکان کے مکی ہوئے سر
عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے، فرمایا وہ لامکان کے مکین ہوئے، سرے عرش تخت نشین ہوئے، یہ ہے نبی جن کا ہے یہ مکان، وہ ہے خدا جس کا مکان نہیں۔ درود شریف اللہم صلی علی جیسے مجھ سے قبل میرے برادر عزیزم حافظ عبد القادر صاحب نے، ایسے ایک تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ ان بچوں سے کہیں کہ وہ اپنی تقریر ذرا بند رکھیں، کہ جب بہت سی تقریریں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر مقصد نہیں رہتا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت حافظ صاحب نے آپ کے سامنے جس نعرہ تکبیر، جس انداز میں حافظ صاحب نے نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی، جی یہی کرتا تھا کہ وہ نعت پڑھتے رہے ہم سنتے۔ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس محفل میں مجھے اور آپ کو حاضری کا موقع مل رہا ہے، یہ وہ عظیم محفل ہے کہ میرے دوستو، یہ اتنی عظیم محفل ہے کہ اس محفل کا آغاز جناب سیدنا جبرائیل امین فرماتے ہیں۔ کتنی عظیم محفل ہے کہ جس محفل کی ابتدا رب ذوالجلال کے حکم سے جبرائیل امین کرتے ہیں۔ ارے جانے والا کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، لے جانے والا کون ہے؟ امام الملائکہ ہے۔ فرمایا یہ بھی بے مثل ہے، وہ بھی بے مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے، اور اس واقعے کی ابتدا خدا اپنی پاکی سے بیان کرتا ہے، رشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات، اللہ نے تمام عیبوں سے اس یعنی معراج کے واقعے کو اپنی پاکی سے شروع کر کے اس کا آغاز اس لیے پاکی سے کیا کہ یہ تمام عیبوں سے پاک ہے، جانے والا بھی پاک ہے، لے جانے والا بھی پاک ہے، اور جو لے جانے کا حکم دے رہا ہے وہ بھی تمام عیبوں سے پاک ہے، اور جس کا یہ جو معراج ہے یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ کے اندر، رات کی چند لمحوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ فرمایا وہ پاک ذات جو اپنے پیارے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ میرے دوستو، ہر نبی کو معراج ہوئی، اختصار عرض کروں گا، تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کی معراج ہوتی ہے، ہر نبی کو معراج ہوئی، اس کی شان و عظمت کے مطابق ہر نبی بڑی عظمت والا ہے، ہر رسول کو معراج ہوئی، لیکن ہر ایک نبی کی معراج کا اپنا مقام ہے۔ میرے مصطفیٰ جس طرح میرا مصطفیٰ بے مثل و بے مثال ہے، آپ کا معراج بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی زندگی کرے، آپ کی مسجد کے سپیکر سے بابا جی کا آواز زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل و بے مثال ہے، آپ کا معراج بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ مجھ سے پہلے نعت کے اندر آپ نے حافظ صاحب سے سنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، اور آپ سے بھی ہم کلامی کی، آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا کہ رب جلال کے ہاں حضرت موسیٰ کو وہ مقام ملا جو کسی نبی کو حاصل نہ ہوا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب کائنات مجھ پر اتنا کرم ہوا جو اس سے پہلے کسی نبی پر نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کلیم سے پہلے رب نے کسی نبی سے اس طرح کلام نہ کی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب ذوالجلال، آج مجھ پر اتنا احسان ہوا جو اس سے پہلے کسی نبی پر نہ ہوا، لیکن میری ایک التجا ہے۔ کیا التجا ہے؟
رب ارینی، اپنا دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کریم فرماتے ہیں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی یا اللہ اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو کوئی ایسا ہے جو دیکھے گا؟ فرمایا ہاں ہاں ایسا ضرور ہے لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے۔ میرے دوستو 1,24,000 نبی تشریف لائے، رسول تشریف لائے، آن کر خدا کی توحید کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا۔ قوم نے جب سوال کیا کہ جس رب کی توحید کا اعلان کر رہے ہو، جس خدا کی توحید کا اعلان کرتی ہو، اے جناب نوح نجی اللہ، کیا تو نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ جواب نبی میں ملا۔ میرے دوستو جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، چکھائے نمرود کے اندر معراج ہوتی ہے۔ قوم نے سوال کیا جس کی توحید کا اعلان کر رہا ہے، کیا تو نے اس رب کو دیکھا؟ الحاضر کیا تمام نبیوں رسولوں نے کہا ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا تمام رسولوں نے کہا نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی یا اللہ دیدار دے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی دیکھنے والا آئے گا؟ جواب ملا ہاں ہاں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن دیکھنے والا آئے گا جو دیکھے گا۔ فرمایا کون ہے؟ اگر میں نہیں دیکھ سکتا جس پر اتنا کرم ہے کہ میں ہم کلام ہو رہا ہوں، دیکھنے والا کون ہے؟ فرمایا اے موسیٰ تیری بھی بان ہے، تو بڑی عظمت والا رسول ہے، لیکن یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام اپنا مقام ہے، تو ہے کلیم اللہ، تو نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والا جو ہے وہ ہے حبیب اللہ۔ عرض کیا یا اللہ عرض کرتے ہیں یا اللہ حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں فرق کیا ہے؟ میں ہوں کلیم اللہ۔ فرمایا اے میرے پیارے نبی حبیب اور کلیم میں یہ فرق ہے، کلیم اللہ وہ ہے جو اپنے گھر سے چلتا ہے اور چل کر کوتور پر آتا ہے۔ فرمایا چل کر جب کوتور آتا ہے التجا کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گفتگو فرما۔ فرمایا کلیم وہ ہے جو چل کر آتا ہے، آن کر التجا کرتا ہے یا اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوتا ہے کہ نالین اتار دو، جب نالین اتار دیتا ہے فرمایا پھر اللہ سے بات ہوتی ہے۔ کلیم وہ ہے جو چل کر بھی آئے، کوتور پر پہنچے، پہنچ کر التجا کرے اے رب میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، یہ ہے کلیم اور حبیب اللہ وہ ہے۔ فرمایا ام ہانی کے گھر آرام کر رہا ہوگا، وہ سو رہا ہوگا، رب فرمائے گا اے جلیل، عرض کرے گا رب جلیل حاضر ہوں۔ فرمایا آج جہنم کو ٹھنڈا کر دے، جنت کو سنوار دے، جنت پر جھنڈیاں لہرا دے۔ فرمایا آسمان کائنات پر آج جھنڈیاں اور جھنڈے لہرا دے، اور فرمایا اس کے بعد 50,000 یا 70,000 فرشتوں کا جلوس لے جا۔ کتنا؟ 50,000 یا 70,000۔ کتنے خوش قسمت اہل سنت جماعت ہم لوگ ہیں کہ میرے دوستو میلاد بھی ہمارے حصہ میں آیا، معراج بھی ہمارے حصہ میں آیا، غوث اعظم بھی ہمارے حصہ میں آئے، امام اعظم بھی ہمارے حصہ میں آئے، رسول اعظم کے بھی ہم غلام ہیں۔ معراج بھی ہم مناتے ہیں، میلاد بھی ہم مناتے ہیں، 11ویں بھی ہم مناتے ہیں، اور امام اعظم کا ہم جناب عرس مبارک بھی مناتے ہیں، اور امام ملا تو امام اعظم، اور اس دور کا امام ملا تو امام اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتنے خوش قسمت ہیں، معراج بھی ہمارے حصہ میں، میلاد بھی ہمارا، معراج بھی ہمارا، غوث کی 11ویں بھی یاری۔ میرے دوستو سرکار کائنات کے غلاموں سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی شان۔ فرمایا جبرائیل آسمان پر مرادی کر دو، آج صفائیاں ہو جائیں، نظام کو بدل دو۔ یا اللہ کیا بات ہے، آج کوئی قیامت برپا ہونے والی تو نہیں ہے، آج یہ حکم کیوں ہے کہ 70,000 یا 50,000 کا جلوس لے جاؤں؟ فرمایا جاؤں کہاں؟ اللہ نے فرمایا زمین پر جا۔ فرمایا زمین پر جا۔ جبرائیل نے عرض کی یا اللہ زمین پر جا کر پھر کہاں جاؤں؟ فرمایا مکہ میں جانا۔ کہاں جانا؟ مکہ میں جانا۔ فرمایا جب اللہ نے یہ حکم دیا جبرائیل نے عرض کی یا اللہ مکہ میں جا کر کس مقام پر؟ اللہ نے فرمایا ام ہانی کے گھر جانا، اور فرمایا ام ہانی کے گھر جا کر کیا کرنا؟ میرے محبوب کو کہنا۔ کیا کہنا؟ ذرا اندازہ لگاؤ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم چل کر جا رہا ہے، حبیب سو رہا ہے۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، کیا عرض کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان
ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ. عرض کی یا رسول اللہ. فرمایا نبی کریم کی اذاعت رام فرمایا میں تفصیل میں نہیں جاتا. جبرائیل رک گیا. جبرائیل امین کو پتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، اگر نبی کی آواز سے اونچی آواز ہو یا اعمال ضبط ہو جائیں گے. آپ خاموش کھڑے ہو گئے. رب نے فرمایا جبرائیل کیوں رک گیا، جلدی کر. عرض کی یا اللہ تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، محبوب کائنات آرام کر رہا ہے، اب کیسے بیدار کرو. رب نے فرمایا یا جبرائیل قدمی ابراہیل، یہ جو تیرے اونٹ ہیں اس میں ہم نے کستوری رکھی اس لیے رکھی تھی کہ آج کے دن میرے محبوب کے قدموں پر اپنے اونٹ رکھ دے. فرمایا یا جبرائیل، اے جبرائیل نبی پاک کے قدموں پہ آپ نے بوسہ دیا. میرے دوست اس مصطفیٰ کی شان کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی رفعت و مقام کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے قدموں پر بوسہ دینے والا امام الملائکہ ہے. آج آپ اپنے پیر و مرشد کے، اپنے استاد کے ہاتھ چوم دیں، اپنے باپ کے ہاتھ چومیں. لوگ کہتے ہیں بدعت کر رہے ہیں. خدا کی قسم بدعت کا فتویٰ دینے والوں کو سب سے پہلے جبرائیل پر فتویٰ دینا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں پر بوسہ دے رہا ہے. جب بوسہ دیا حضور نے آنکھ کھولی، سرکار کائنات کی آنکھ کھلی. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جبرائیل سے عرض کی خدا سلام کہتے ہیں. فرمایا اس کے بعد حکم کیا حکم ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کلیم اور حبیب کا میں فرق عرض کر رہا ہوں. کلیم وہ ہے جو چل کر جا رہا ہے، حبیب وہ ہے جو آرام کر رہا ہے. اور اللہ رشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتقا لقائک یا رسول اللہ. نبی پاک کی ذات آرام کر رہی ہے. جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر نبی کی خدمت میں پہنچ کے عرض کیا اے پیارے حبیب اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں، اس لیے لینے کے لیے حاضر ہوا ہو. بیدار ہوئے. فرمایا نبی پاک بیدار ہوئے. مختصر عرض کرتا ہوں حتیم کعبہ میں لے جایا گیا. سرکار کائنات ایک بات عرض کرنا ہوں آپ ذرا توجہ سے میری طرف توجہ رکھیں. سرکار کو حتیم کعبہ میں لے جایا گیا. سرکار کائنات فرماتے ہیں جبرائیل امین کی قیادت میں 50,000 یا 70,000 مختلف روایات ہیں. 50,000 ہی لے لو، 50,000 کا فرشتوں کا جلوس ہے. حتیم کعبہ میں پہنچے. سرکار کائنات کا شک صدر ہوا. کیا ہوا؟ شک صدر ہوتا ہے. فرمایا آپ کا سینہ کھولا گیا. جب سرکار کا سینہ کھلا آپ فرماتے ہیں آب زمزم حوض کوثر سے لائے ہوئے پانی سے میرا دل بار ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ایک سال کے اندر میرا دل بار ہے. اس پر تھوڑی سی غور کرو. دل بار ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ دل بار ہے، میں دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم آپ اخبار میں پڑھتے ہیں بڑے بڑے شیخ القرآن، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے توحید پرست کہتے ہیں فلاں مولانا شیخ القرآن کو حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا، موت واقع ہوگی اس لیے کہ قلب نے حرکت چھوڑ دی اور مولانا کا انتقال ہو گیا. پھر میرے دوستو جس کو یہ کہتے ہیں کہ انا بشر مثلوں کی مثالیں دیتے ہیں، نبی کہتے ہیں دل بار ہے، میں دیکھ رہا ہوں. کیا ہے؟ دل بار ہے. دل سال میں ہے، نور بڑھا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں ملاحظہ کر رہا ہوں. میرے اس دل کو اب زمزم حوض کوثر کے پانی سے دھویا جا رہا ہے. اور خدا جانے کن اللہ نے کن کمالات اور کن رحمتوں سے دل کو نواز دیا. فرمایا دل بار ہے، میں دیکھ رہا ہوں. معلوم یہ ہوا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب دل کا محتاج نہیں، میرا نبی دل کا محتاج نہیں، دل مصطفیٰ کا محتاج ہے. دل بار ہے، نبی زندہ ہے. معلوم یہ ہوا ارے میرے دوستو دل نبی کا محتاج ہے، نبی دل کا محتاج نہیں اور عام آدمی دل کا محتاج ہے. جب دل بار ہوتا ہے انسان ختم ہو
جاتا ہے اور جب دل کی حرکت جاری ہوتی ہے انسان زندہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ دل کے محتاج نہیں بلکہ میرا یہ ایمان ہے میرا آقا ساری کائنات کی روح ہے اور ساری کائنات جسم ہے۔ جب تک مصطفیٰ کائنات میں ہے کائنات کا نظام جاری ہے۔ جب مصطفیٰ لامقام پر گئے اور واپس آئے فرمایا زنجیر ہل رہا ہے، پانی گرم ہے اور بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، زنجیر ہل رہی ہے۔ بات کیا ہے کہ جب تک جسم میں روح موجود ہے جسم میں حرکت باقی ہے اور جب جسم سے روح نکل جائے حرکت بند ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ لامکان پر تھے، روح نکل چکا تھا، نظام کائنات رک چکا تھا، مصطفیٰ واپس آئے، جسم میں جان باقی آ گئی اور میرے دوستو زنجیر جہاں سے ہل رہی تھی ہلنا شروع کر دیا، پانی چل رہا تھا، جہاں تھا وہاں رکا تھا، مصطفیٰ واپس آئے، پانی چلنے لگا۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ ساری کائنات کی جان ہے اور جان ہی ہے، آج بھی ساری کائنات کی جان اور روح محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اگر نبی نہ ہو نظام کائنات نہیں چل سکتا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا جبرائیل امین نے آپ کو شک صدر کیا، دل بار ہے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے دوستو سواری کو پیش کیا گیا، وہ کتنا عظیم سما تھا۔ جانے والا بھی نور ہے، سوار بھی نور ہے، سواری بھی نور ہے، بلانے والا بھی نور ہے، لے جانے والا بھی نور ہے، ارے رکاب تھامنے والا بھی نور ہے، لگام کو سہارا دینے والا بھی نور ہے اور 70,000 فرشتے بھی نور ہے۔ ارے نور ہی نور کا چمن تھا، وہ کتنا عظیم سما ہوگا جب میرے آقا کو سواری پیش کی گئی اور سرکار کائنات بھی نور، جبرائیل بھی نور۔ ارے جس کے لگام کو تھامنے والا جبرائیل ہے، جس کی رکاب کو سہارا دینے والا میرے دوستوں کون ہے؟ میکائیل و اسرافیل جیسے جلیل القدر فرشتے ہیں۔ اس رسول کی عظمت اور اس نبی کی عظمت کا کیا کہنا۔ فرمایا جب آپ کو برات پیش کیا گیا کیا ہوا؟ سواری پیش کی گئی، حضور رکے، کیا ہوا؟ حضور رکے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اب رکنے کی وجہ؟ آپ نے فرمایا آج مجھ پر نوازشات کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے، آج مجھ پر نوازشات ہو رہی ہیں، آج میرے لیے تو سواری ہے، میں اللہ سے اذن چاہتا ہوں کہ کل روز محشر میری گناہگار امت کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو میرا اور آپ کا وہ رحیم و کریم نبی ہے جس نے کسی مقام پر اپنی امت کو نہ بھولا۔ میرے دوستو نہ میرا آج میں بھولے، نہ میرے دوستو لا مقام پر بھولے۔ میرا نبی آیا تو رب امتی، اور روایت میں یوں آتا ہے جب سرکار کائنات کا وصال ہوا آپ کو دہنے مبارک میں رکھ دیا گیا، مزار اقدس کے اندر میرے محبوب کو رکھ دیا گیا۔ علماء کا عظیم اجتماع فرماتے نبی پاک کے مبارک کوٹ ہل رہے تھے، ایک صحابی آگے بڑھ کر کان ساتھ رکھا، آواز آ رہی تھی رب امتی رب امتی، اے اللہ اللہم اغفر امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے دوستو کتنا رحیم و کریم نبی، کتنی شان والا نبی، کتنی عظمت والا نبی آیا تو رب امتی۔ جب اس دنیا سے رخ کرتے رب امتی لا مکان پر پہنچے، بات اختصار کرتا ہوں جھکے صدر کے بعد میرے اور آپ کی آقا مولا آن کی آن میں اگرچہ راستہ میں بے شمار واقعات ہوئے، نبی علیہ السلام کو بے شمار راستے میں واقعات دکھائے گئے جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی تھی جو قبر کے اندر نماز پڑھ رہے، اور ادھر مسجد اقصیٰ میں جب میرے آقا تشریف لے جاتے فرمایا وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اور پھر آپ کی سواری کیا ہے؟ فرمایا برق کا مقصد کیا ہے؟ یقاد البرق، برق بجلی کو کہا جاتا ہے، بجلی کو برق کہتے ہیں۔ اور آذور اس پر سوار ہوئے اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا قدم جاتا۔ اگر میری اور آپ کی اس زمین سے آسمان تک نگاہ کام کرتی ہے تو بتاؤ اس برات کی جس پر محمد مصطفیٰ سوار تھے اس کے قدم اور اس کی نگاہ اور اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آن کے تھوڑے سے لمحات کے اندر عام مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ 1,24,000 انبیاء کی عظیم جماعت وہاں موجود ہے، حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے نعوذ باللہ، اگر وہ اس دنیا میں نہیں تھے
تو سرکار کی مقتدی کیسے بنے اور بیت المقدس میں سرکار کا استقبال کیسے کیا. تمام انبیاء وہاں موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت میرا ہو چکا ہے اس لیے اگر 2-3 منٹ اور آپ عنایت فرمائے تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور یہ جو معراج ہے اس کا تو قرآن میں ذکر ہے, اس کے آگے کی بات بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج جو ہے یہ روحانی ہوا ہے, جسمانی نہیں ہوا. تو میں اس موقع پر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں بیت المقدس کے اندر اس وقت جو انسان ڈیوٹی پر تھا وہ یہودیوں کا ایک رہنما تھا اور بڑا عظیم انسان تھا. وہ اس وقت وہاں پر ڈیوٹی پر مامور تھا جب میرے اور آپ کے آقا مولا کا معراج ہوا, اور بیت المقدس کے اندر ڈیوٹی پہ مامور تھا. وقت گزر گیا, سرکار کا ابتدائی دور تھا. حبش میں سرکار نے قافلہ بھیجا یا وفد بھیجا کہ نجاشی کو جا کر اسلام کی عظمت کا بتاؤ اور عظمت اسلام کا انہیں درس دو. فرمایا جب مسلمان وہاں پہنچے, ادھر سے حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے وہ بھی پہنچے, انہوں نے جا کر کہا. اس لیے اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں.